أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو ہمارا تھا سوا ہمارا سے کتاب سے ہوگی اس لیے تو ایک بہترین کام ہمارے مدرس صاحب نے انجام دیا ہے، جسے 5 سپٹمبر کو میں ایک ٹیچرس ڈے پروگرام میں تھا ناگپور میں، تو اسی وقت حضرت کا کال آیا تو میں نے قبول کیا. بہت اچھا ہے، انشاءاللہ مختصر طور پر کریں گے. تو ایک چندے کا شاٹ ٹیچر کے بارے میں، اسی کے دم سے پھیلے ہی اجالے، اسی کے دم سے پھیلے ہی اجالے، معلم قوم کا معمار ہے اور رہبر. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. تو اس میں استاد کی اہمیت، ضرورت، اور استاد اگر چاہے تو ایک ایسا بچہ جو بالکل ناکارہ ہو، کچھ نہ کر سکے، اس کو بھی ایک ہیرا بنا سکتا ہے. جو استاد کی لگن ہو، استاد کی محنت ہو. تو ایسے اساتذہ بھی گزر چکے ہیں، آج بھی موجود ہیں کہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، ان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک شعر، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. تو خود وہ استاد، ایسے استاد جن میں تقویٰ، پرہیزگاری، سچائی یا خود ایک اچھے عمل کرنے والے ہوں، تو ان کی تدریس سے، ان کی نصیحت سے تمام بچے ان کو دیکھ کر بھی اپنا رنگ بدل دیتے ہیں اور انہی کے طور طریقے پر چل دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے استاد کے ہر اچھے عمل پر ہم نوٹ کریں اور اس کو عمل کریں اور ہماری زندگی میں شامل کریں. تو ہمیں آئندہ چل کر ہم ایک بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور ہم دوسروں کو بھی ہم استاد بننے کی اور یا کچھ ایسے مربی بننے کی اور ہادی بننے کی ہم ان میں صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. تو لہذا یہاں پر ایک چند باتیں عرض کرتا ہوں. استاد ایک اسکول میں کام کرتا تھا، ایک ہاسٹل اسکول تھا وہ. تو وہاں پر بچے پورے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، صبح سے شام تک 24 گھنٹے. یعنی ہمیں ان کے ماں باپ بھی ہم ہی تھے، استاد بھی ہم ہی تھے، ایسا تھا. تو وہاں پر جب تھوڑا زیادہ مارنا بھی پڑتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہی گھل مل کر رہتے تھے، تو وہ ان کو اور زیادہ ان کو ہمارے لاڈ پیار بھی ملتا تھا، اس لیے شرارت بھی زیادہ کرتے تھے، شاید ایسا تھا. تو اس میں چند بچے تھے، ادھر جب بچے تھے وہ کہتے تھے استاد کی مار پھولوں کا ہار کر دو. بچہ اس کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، نور کا نام تھا اس کا، نور احمد کر کے. آج بھی مجھے یاد رکھا ہے، 35 سال ہو گئے ہوا، فون کرتے رہتا ہے، بات کرتے رہتا ہے. تو یہ بولتا استاد کی مار پھولوں کی ہار. لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہو گیا ہے. گورنمنٹ کا بھی قانون ہے، بچوں کو مار نہیں سکتے. اس لیے ہم جو ہو، ہمارے مدرس صاحب جو ہو، آپ کو مارنا تو نہیں کریں. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا، دیکھو بچے ایسا سمجھتے تھے کہ استاد کی مار کو پھول کا ہار سمجھتے تھے. لیکن چند بچے ایسے ہی جو ان کو تھوڑا جھڑ کے، تھوڑا ان کو زور کوم کیے، ایک مار کے مارے تو گھروں میں فوراً وہ بات چلی. اور تھوڑے پیرنٹس کہتے ہی ہمارے سے کہ ان کو مارو توڑو پڑھاؤ، ایسے بھی پیرنٹس آج بھی موجود ہیں. آپ کو میری نصیحت ہے کہ استاد جب بھی آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے کبھی زور سے بولے یا کوئی مار بھی مار دے، تو آپ اس کو پھول کا ہار سمجھیں اور آئندہ اس کو ہم جو بھی غلطی کی ہے اس کو سدھار کر آئندہ اچھائی کرنے کی ہمیں کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ. ایک واقعہ ہمارے والد صاحب کا بھی کر رہا ہوں. والد صاحب ہمارے وہ بھی ایک استاد تھے، بہت چرچا تھا ان کا. اور کہیں بھی جاتے وہ ہمارے گولن پیٹ گاؤں میں وہ دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا تو پہلے آسانی تھی، ٹرانسفر واپس آنے کی، پھر واپس آتے ہم گاؤں کو واپس آتے. ایسا تھا کم و بیش ہو. 40 سال سروس کیے تو 35 سال وہ گولن پیٹ نہیں کیے، انہیں کی گاؤں ایسا ہوتا تھا. پورے بچے ان کو بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ باپ بھی پڑھا تھا ان کے پاس، بیٹا بھی پڑھا تھا، کبھی کبھی پوتا بھی پڑھا تھا. ایسا ہوا. تو موڈ کے شہر میں ایک طالب دے رہے تھے وہ،
ایک بچہ بہت شرارت کیا ہی پڑھائی، اگر پہلے لکڑی رکھتے تھے بہت بڑی لکڑی، تو لکڑی کا ایسا مار ہے ہاتھ اٹھا دیا بچہ شرارت کرتے، آپ بھی کرتے ہو ایسا کرنا نہیں چاہیے، استاد کو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اٹھایا تو کیا ہوگا، اس کے وہ علی جو تھا وہ رن میں گھس گیا، تو ہونا کا تو نہیں مارے، لیکن ایسا ہوا، ایسا ہونے پر وہ کیا ہوا، بچہ چلا گیا، گھر میں بتایا ہے، وہ دوسرے دن ہمارے والد صاحب وہ ایک ہوٹل میں توشہ لے جاتے تھے، تو کھانے کے لیے بیٹھے ہی، تو بہت بڑا پہلوان تھا وہاں کا، مجھے دیکھا بڑے زور سے وہ چڑھ کر آیا ہے وہاں پر، آ کر وہاں پر بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا، وہ ایک اسکول میں آیا، اسکول میں آ کے بڑے زور سے آیا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ مارنے آیا ہے، اپنے بدلہ لینے آیا، ایسا لگتا تھا۔ ہمارے والد دیکھے تو کیا دیکھے، دریچے میں جھانکتا ہوا کھڑا ہوا ہے 5 سے 10 منٹ، 5 سے 10 منٹ کھڑا ہوا، پھر چلا گیا واپس۔ اس کے بعد وہ ہوٹل میں آ کر بیٹھا، تو ان کو چائے کیا چائے حضرت کو جب چائے نہیں مانگی نہیں، پھر بھی چائے لا رہا ہے، تو منع کیا، میں نہیں چاہے تو پھر وہ کیا کہ قریب بیٹھا، قریب بیٹھ کے میں چائے دیا ہوں آپ کو، آپ پیجیے، ایسا بتا۔ تو کیا وجہ نہیں کیا ہے، نہیں میں ایسا تھا، بچے کو میرا مار پڑ گیا، میں آیا اس میں آپ کو گالی دینے کے لیے آیا، زور کرنے کے لیے آیا، لیکن میں آپ کی جو پڑھانے کا طریقہ ہے، جب بچوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ میں 5 سے 10 منٹ سنتا ہوا کھڑا، تو مجھے افسوس ہوا کہ میں ایسا دل میں میرے بچے کی بات سن کر آپ کو ڈرانے آیا، دھمکانے آیا، تو میں آپ سے میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہنے کو ہے۔ تو ایسا ہونے کے بعد کہ ایسے پیرنٹس کو موجود ہیں، وہ بچے آج بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد بہت سالوں پہلے وہ بچہ جو بڑا ہو کر ایک بڑا آفیسر بنا تھا، سرکل انسپیکٹر بنا تھا، وہ بس میں ملا، میں اور والد صاحب بس میں چڑھے، سیٹ نہیں تھی، وہ ڈریس میں ہے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے بیٹھے، یہ پہچان نہیں رہے والد، تو جب بتایا میں وہ بچہ ہوں، بڑھیا کا بچہ ہوں، آپ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں سرکل انسپیکٹر ہوں، میں بنگلور میں ودھان سبھا کے قریب میں اس میں کام کرتا ہوں، میں بول کے جب میں اسے گیا، جب مجھے بھی انٹروڈیوس کرایا ہوا، میں اس کے بعد میں بنگلور میں رہتا تھا، تو میں ان کے پاس جا کر ملا تھا، میں ان کے پاس۔ تو دیکھو استاد کی خطر ایسی ہوتی ہے، ہمیں کرتے ہیں خطر۔ اب میں بھی دیکھا، میں اسکول میں بھی یہی نصیحت کرتا تھا کہ میں یہاں پر موجود نہیں، ہم تمام موجود ہیں، حضرت موجود ہیں، تو ہم بچے بالکل خاموش رہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جانے کے بعد بھی باہر ایسے ہی، لیکن ہم باہر چلے گئے تو پھر کا ہنگامہ یہ وہ اب بہت کم ہے، ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں میں، کاغذوں کی ڈھیر رہتی تھی یہاں پر، کاغذ پھینک کر مار دیتے تھے، ایسا کرتے، لیکن یہ خیال رکھو بچوں کہ ہم جس طرح استاد کے سامنے کرتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے نا، خود سے ہمارے اخلاق کو سدھارنا ہے، استاد کی باتوں کو مانتے ہوئے، ان کی نصیحتوں کو عمل کرتے ہوئے۔ میں بولا تو بہت تھا، لیکن وقت تیزی سے جا رہا ہے، اس لیے میں یہیں پر ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ بچے جو بھی ہیں، جو ابتدائی تعلیم دے کر رہتا ہے ٹیچر، ابتدائی پرائمری اسکول، پرائمری کی تعلیم بچپن میں جو سکھاتا ہے، بچپن میں جو سکھا کر رہتا ہے، اس استاد کو بہت زیادہ یاد رہتا ہے بچہ، بوڑھا ہو کر۔ بھائی اب یہ بھی واقعہ بتایا، اب میں آپ کو ہمارے والد صاحب وہ بھی جو ہے بچپن میں پڑھائے تھے، اسے پہلی کلاس سے پڑھائے تھے، تو وہ دیکھو وہ زمانے تک یاد رکھے، وہ سرکل انسپیکٹر ہونے تک ان کی عمر بھی بڑھاپے کو پہنچی تھی، ایسے وقت میں بھی وہ یاد رکھے۔ تو اکثر، اور دوسری بات آپ نوٹ کیے ہوں گے کہ جمعہ کے دن ذکر کیا تھا، ہمارے شاہ سے ذکر کیا جو شروع کیا وہ الفاظ سے، وہ آپ نوٹ کیے ہوں گے، سنے جی کون دیکھو آئے تھے نا، نہیں سنے؟ دیکھو جو بھی بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں، حضرت بولے، جو بھی بولے، آپ ذکر میں جائے تو کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں، اور دوبارہ وہ آپ کو کام آئے گا۔ آپ بھی کہیں بولنے کو بولے تو آپ کو وہ بھی آپ اسے بول سکتے ہیں، اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات کہا تھا، عبدالحفیظ صاحب جو صاحب مؤذن تھے، مسجد میں پڑھاتے تھے، تو ہمارے میں بہت سارے یہاں پر موجود ہیں، ان کی ابتدائی تعلیم ان سے بھی، یہ بات کہتا تھا، نوٹ نہیں کیا، بچے نوٹ کرنا ہے۔ تو دیکھو وہ ابتدائی تعلیم جو دیا ہے وہ اسے یاد رکھا ہے، آپ کو بھی بڑے ہو کر پتا چلے گا، جو ابتدائی تعلیم دے کر رہتے ہیں وہ آخری تک بھی یاد رہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حضرت آپ کو ابتدائی تعلیم دے رہے ہیں، اور میں بھی ابتدائی تعلیم بچوں کو پڑھایا ہوں، بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہمیں
بہت زیادہ ہمیں چاہتے ہیں ایسے بچے، لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ استاد کی ہر موقع پر قدر کریں. بہت سارے مواد میں لایا تھا لیکن دوسری باتیں کر کے میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں. تو آپ کے بھی گزارش ہے کہ حضرت کی ہر وقت قدر کریں. آپ ایک استاد ہیں، کیونکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلموں کے معلم یعنی استاد بہت معلم اعظم کے معلم اعظم پوری انسانیت کے لیے، صرف ہمارے اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لوگوں کے لیے آپ ایک معلم ہیں، یعنی علم دینے والے ہیں، ہمیں نصیحت دینے والے ہیں. لہٰذا یہ پیشہ بھی عظیم پیشہ ہے، استاد کا پیشہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. جو پیشہ ہے اس میں عزت، یہ پیشہ میں عزت ہے، وہ کسی اور دوسرے پیشے میں اتنی بڑی عزت نہیں ہے. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ استاد کی قدر کریں اور اچھا پڑھ کر آپ دونوں علم، دینی اور دنیاوی علم حاصل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا، اپنے استاد کا اور اس مدرسے اسلامیات کا بھی نام روشن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ایک شخص تعلیم سے جڑا رہتا ہے تو پھر وہ تعلیم اور علم کی قدر اور اہمیت بہتر جانتے ہیں. اگر ایک کوئی ٹیچر ہو تو اس کو پتہ ہے کہ علم کی قدر کیا ہے. اگر علم کا کہیں نقصان خسارہ ہوگا تو وہ کہیں جانے نہیں دیں گے. اسی طریقے سے آئیے تشریف لائیے، آئیے سلمان نوری صاحب کے ملا. ماشاء اللہ آپ سب کا ہم استقبال کرتے ہیں یوم اساتذہ. ماشاء اللہ یہ دیکھیے یہ بہت بڑی آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو آواز دیا اور لبیک کہہ کے چلے آئے. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور ٹرسٹیان جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، سیکرٹری صاحب سے لے کر کے صدر صاحب وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ جو دور چل رہے ہیں نا، یہ بہت ہی پرفتن دور ہے، بہت مصروفیات کا دور ہے. اس دور میں انسانوں کے پاس وقت نہیں ہے. اب تو ایسا ہو گیا ہے انسان حضرات کہ اگر کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے تو رفع دفع فوراً کرو، ٹائم ہی نہیں. لیکن ایسے ٹائم میں وقت نکالنا یقیناً اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آنا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا اور وہ کام ان سے اللہ لے رہا. اللہ رب العزت سارے ٹرسٹیان مدرسے اسلامیات والے ہنور کے اور یوتھ کے جتنے بھی جنریشن ہے حضرات ہیں، یا اللہ سب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں کچھ کلام کیا کروں، ماسٹر صاحب حاجی صاحب نے تو سارے کلام کر دیے ہیں، لیکن ایک چیز کیونکہ یہ لائیو چالو ہے میرا اسلامی چینل، تو والدین بھی شاید اپنے گھر میں دیکھتے ہوں گے، تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی طلباء یہاں پہ تشریف لاتے ہیں یا بچیاں آتی ہیں، ان میں سے کچھ حضرات بچیاں تو ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ہفتے میں 7 دن میں صرف 1 دن بھیجتے ہوئے. یہ جملہ کی بڑی شکایت ہے. اور وہ تعلیم حاصل کر 3 سال 4 سال جب سے مدرسے کا آغاز ہوا، لیکن ان کی پڑھائی کا معاملہ ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ تک نہیں آتی. یہاں تک کے معاملات ہیں سورہ فاتحہ کے دور پہلا کلمے کا ترجمہ یا پہلا کلمہ بھی نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیم کو مکمل سمجھا نہیں، یا آیا نہیں، یا اس کو ہم نے مکمل پڑھا نہیں. تو اس لیے تمام والدین سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ جو وقت ہے الحمدللہ میں وقت سے پہلے نیچے اترتا ہوں. یہ میرا معمول ہے کہ جو دیے گئے ہمیں ان سے 5 منٹ 3 منٹ 6 منٹ پہلے پہنچتا ہوں، اور پہنچ کے خود ہی دروازہ کھولتا ہوں. یہ میرا معمول ہے اور خود پھر بیٹھتا ہوں. اس لیے گزارش کروں گا تمام والدین سے جو سن رہے ہیں میری باتوں کو کہ بہت سارے ایسے بچے الحمدللہ وہ وقت سے پہلے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ کرکٹ، ٹینس، فٹ بال، یہ جتنے کھیل یہ سب چلتے رہیں گے، یہ بند ہونے والا نہیں ہے. یہ بات کے آغاز ہے دنیا بننے کے بعد، اور یہ چلتا رہے گا. لوگ IPL APL جتنے بھی سب چلتے رہیں گے، یہ بند نہیں ہونے والا ہے. مجھے افسوس ہوتی ہے یہ قوم اتنا بہک گیا ہے. حاجی صاحب موجود ہے، صدر صاحب، اتنا بہک گیا یہ قوم. نماز تراویح کے بعد میں درس تفسیر قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ میرا معمول تھا. میں 5 سال جس مسجد میں رہا کہ نماز تراویح کے بعد ہر رمضان میں
جس پارے کو سناتا تھا اس پارے کی مختصر ایک آیت کو لے کے اس کی تفسیر اور ترجمہ بیان ہوتا تھا. اور آئی پی ایل کو زوردار چالو ایک دم پورا فل فارم میں تھا، شباب پر تھا آئی پی ایل کا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے اتنی بڑی جامع مسجد میں قرآن کی تفسیر بھی نہیں ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں بچے اور کونے میں وہ بیٹھ کے، اور بھی پڑھا لکھا پڑھا لکھا سمجھتا، کونے میں بیٹھ کے مسجد میں وہ آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں، اردو لگائے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس سے جو بچے بیٹھے ہیں نوجوان، ان کو کیا درس ملے گا؟ اس کا مطلب آپ کے لیے نہ قرآن ہے نہ دین ہے، سب سے بڑا اسٹار وہی ہے جو کھیل رہے کھلاڑی ہیں. بھائی کما رہے ہیں وہ بنگلے، ان کے فلیٹ، ان کے سرکار حکومتیں جو ہے ان کو سہولت دی رہی ہے، ان کے نام ہو رہے، ان کے پرچار ہو رہے، جائز نہ جائز سب کرتے ہو جا رہا ہے. آپ کو کیا اسٹار کر کے اس میں کرنا ہے؟ آپ کو اس میں کون سا فیل کرنا ہے؟ ارے اسٹار اور ہیرو کسی کی پیروی کرنی ہے تو نبی سے بڑھ کر کے کون سب سے بڑا اسٹار ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کے سب سے بڑے کون ہیں جن کے ہم اتباع پیروی کریں؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کو ان سے دور رکھیں اور مکمل طور پر بچوں کو تعلیم ہو یا کچھ بھی ہو آپ ان کو مکمل بھیجیں تاکہ بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوں. میں قابل پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سلیم صاحب صدر AAC ٹرسٹ بنگلور، جن کا میں آپ تمام کی جانب سے اور میری جانب سے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں. ہمارے اس ٹرسٹ کے نائب صدر محمد حنیف صاحب آپ یہاں پر حاضر ہیں، لہٰذا آپ کا بھی تمام بچوں کے اور حاضرین کی جانب سے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ہمارے تمام بچوں کے حضرت عزیز مدرس محترم حافظ بخاری مولانا محمد طارق نظیمی صاحب، میں آپ کا بھی تمام بچوں کی جانب سے اور تمام اراکین ٹرسٹ کی جانب سے، ان کی جانب سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع نصیب فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اور بھی اس کو عروج پر لائیں گے، ترقی پر لائیں گے انشاءاللہ میں امید ہے. لہٰذا آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہاں پر جتنے بھی اراکین ٹرسٹ اور اراکین یوتھ ونگ یہاں پر حاضر ہیں اور تمام بچوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے سلام پڑھیں دو بچے جواب پڑھیں. بیٹھے ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ اسلامیات بال ہنور، پرشتیانی مدرسہ اسلامیات بال ہنور. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تو محترم عبد الخالق مولانا محمد طارق نظمی صاحب کی خدمت میں ایک شال اور ایک ہار ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو آپ کو امید ہے کہ اسے قبول فرمائیں گے. لہٰذا ہم بچوں سے ان کی حوصلہ افزائی سے افزائی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مدرسہ اسلامیہ AAC ٹرسٹ، نعرہ تکبیر. Teachers' Day. It is a special day for our teachers. It is a special day for our teachers. They help us learn and grow every day. They are very kind. We want to say a big thank you all the teachers for all that you do. Happy Teachers Day to all wonderful teachers. Ustad وہ ہے جو ہم فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. دل و جان سے آپ کا شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم، تیری توفیق سے، تیری فضل سے، تیری عنایت سے مولا طلباء کرام و جملہ ٹرسٹیان مدرسہ حالات مل کر کے مولا یوم اساتذہ کو جو منائے، پروردگار عالم اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر وسیلے سے مولا دنیا کے تمام ہر ایک اساتذہ کی عمر کو دراز فرما. مولا دین و دنیا کی جو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں مولا بہتر طریقے سے باعمل اخلاص کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے اوپر محنت و علم کی زیور سے مالا مال کرتے مولا ان تمام اساتذہ کی عمر کو دراز بخیر عطا فرما. اے مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے سے مولا ان تمام طلباء کرام کو بہترین علم کی زیور سے آراستہ فرما. اے مولا کو اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر وسیلے سے اللہ اس مدرسے اسلامیات کو عروج عطا فرما، بلندی عطا فرما، ترقی عطا فرما. ان کے تمام پیغامات جتنے بھی اعراض و مقاصد پوری دنیا میں عام و مقبول ہونے کی توفیق عطا فرما. اے مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے سے پروردگار عالم جملہ کرسچیان الحاج حاجی سلیم صاحب، ماسٹر تفضل انور صاحب، نائب صدر جناب حنیف صاحب اور اس کے علاوہ منصور بھائی، امتیاز پاشا میاں اور یوتھ کے جتنے بھی کرسچیان جملہ نوجوانان ہے پروردگار عالم جو بھی محنت وقت دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، رائے مشورے سے نوازتے مولا سب کو دین و دنیا کا بہترین اجر عطا فرما، دین و دنیا کا بہترین صلہ عطا فرما، سب کی کمائیوں میں برکتوں کا نزول فرما، دشمنان اسلام کے مولا تمام سازشوں کو بے نقاب فرما، اسلام کو بہت بڑا فرما اور جب اسلام کو تو بلند فرما. مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو مولا ہمیشہ ہمیشہ پروردگار عالم اسلام پر عمل اور صاحب قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى وسلم والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جب در واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو غنبد خسرا، ہم عاشقوں کی زبان پہ جاری کلمہ طیبہ، ہم لا الہ الا اللہ محمد